پریوں کی دنیا جہاں وقت کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، ہر چیز روشنی میں نہاتی ہوئی، ہر درخت سنہری اور فضا میں مدھم موسیقی کی سرگوشیاں۔ راجکمار اب اس جہاں میں تھا جہاں کسی انسان کا جانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر اس کی محبت، اس کی نیت اور اس کی قربانی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ وہ ایک سفید سنگ مرمر کے راستے پر چل رہا تھا جس کے دونوں طرف روشنی سے جگمگاتے پھول تھے۔ پھولوں کی خوشبو اسے ماضی کی یاد دلانے لگی۔ نور الہدیٰ کی ہنسی، اس کی نظریں، اس کی محبت۔ اچانک سامنے ایک عالی شان محل نمودار ہوا، ایسا محل جس کی چھتیں بادلوں میں چھپی تھیں اور جس کے در و دیوار پر چاندنی اور ستارے ٹکے تھے۔ محل کے دروازے پر دو پری گاڑ کھڑی تھیں۔ انہوں نے راجکمار کو دیکھا اور حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ انسان ہمارے جہاں میں کیسے؟ مگر جیسے ہی انہوں نے راجکمار کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھڑی دیکھی، ان کا رویہ بدل گیا۔ آپ وہی ہیں جسے دروازے نے چن لیا؟ راجکمار نے سر جھکا کر کہا، میں صرف اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، نور الہدیٰ سے۔ پریوں نے دروازہ کھولا اور ایک خاموش روشنی راجکمار کو اندر لے گئی۔ ادھر نور الہدیٰ اپنے سنگ مرمر کے کمرے میں شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران، مگر دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ خادمہ بولی، ملکہ عالیہ، ایک انسان آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، وہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ نور الہدیٰ کی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیا واقعی وہی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے تخت سے اٹھی اور محل کے مرکزی ہال کی طرف چلنے لگی۔ راجکمار سنگ مرمر کے فرش پر خاموشی سے کھڑا تھا جب سامنے سے ایک نور میں نہائی ہوئی پری نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ چلتی آنکھوں میں حیرت، لبوں پر خاموشی۔ یہ نور الہدیٰ تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وقت تھم گیا، محل کی ہوائیں رک گئیں اور فضا میں بس ایک سوال ملک رہا تھا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ نور الہدیٰ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے سوچا تم کبھی نہیں آؤ گے، راجکمار نے کہا۔ میں وعدہ نبھانے میں دیر کر گیا، مگر تمہیں بھولنے کا سوچا بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر پھر رک گئی۔ تم جانتے ہو، یہ پریوں کی دنیا ہے، یہاں انسان صرف قربانی دے کر ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ راجکمار نے سر جھکا کر کہا، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، بس تمہارا ساتھ نہ چھوٹے۔ محل کے بلند حصے میں بیٹھے پریوں کے بوڑھے بادشاہ نے یہ سب دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، محبت ایسی طاقت ہے جو دو دنیاؤں کو جوڑ سکتی ہے، مگر کیا یہ جوڑ ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ پریوں کے محل میں اگلی صبح طلوع ہوئی۔ سورج کی روشنی سنہری نہیں بلکہ نیلمی تھی اور ہر جانب بادلوں کے فرش بچھے ہوئے تھے۔ راجکمار اور نور الہدیٰ آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر اب دونوں کے درمیان صرف جذبات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کھڑا تھا۔ نور الہدیٰ نے آہستہ سے کہا، اگر تم میرے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں انسانوں کی دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ راجکمار نے کچھ لمحے آنکھیں بند کیں، پھر بولا، اگر تم میرے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی تو مجھے کچھ بھی قبول ہے، مگر تمہاری یہ بات مجھے کچھ چھپی ہوئی لگتی ہے۔ نور الہدیٰ، کیا تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ نور الہدیٰ کی پلکیں تھر تھر آ گئیں اور اچانک وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، ایک راز ہے۔ محل کی فضا سنجیدہ ہو گئی۔ نور الہدیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں انسان نہیں ہوں، میری ماں ایک پری تھی اور میرے والد ایک جن۔ مجھے ایک شرط کے تحت زمین پر بھیجا گیا تھا تاکہ میں سچا عشق تلاش کروں۔ راجکمار حیران ہو گیا۔ تو تم آدھی پری اور آدھی جن ہو؟ نور الہدیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، اگر تم نے میرا سچا عشق ثابت نہ کیا تو میری روح قید ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ پریوں کا دربار سج چکا تھا۔ تمام پریاں، جنات اور بادشاہ خود تخت پر بیٹھا تھا۔ راجکمار کو دربار کے بیچ بلایا گیا۔ بادشاہ نے اپنی نیلی چھڑی بلند کی اور کہا، انسان، اگر تم نور الہدیٰ سے سچا عشق کرتے ہو تو ہمارے 3 امتحانات سے گزرو، تب ہی تمہیں اسے ہمیشگی کے لیے ملنے دیا جائے گا۔ راجکمار نے کہا، امتحان چاہے جان لینے والا ہی کیوں نہ ہو، میں تیار ہوں۔
پہلا امتحان، آئینے کا کمرہ۔ راجکمار کو ایک ایسے کمرے میں بھیجا گیا جس کی دیواریں، چھت اور فرش سب شیشے کے تھے۔ ہر سمت نور الہدیٰ کے ہزاروں عکس تھے۔ ایک آواز گونجی، اگر تمہیں معلوم ہے کہ محبت صرف جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہوتی ہے تو صحیح نور الہدیٰ کو پہچانو۔ راجکمار نے کئی عکسوں کو دیکھا، سب کے چہرے مسکرا رہے تھے، مگر صرف ایک عکس ایسا تھا جو خاموش تھا، آنکھوں میں دکھ، محبت اور قربانی کا عکس۔ راجکمار نے آہستہ سے اس عکس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آئینہ روشنی میں بدل گیا۔ پہلا امتحان مکمل ہوا۔ دوسرا امتحان، آگ کی وادی۔ دوسرے امتحان میں اسے ایک ایسی وادی سے گزرنا تھا جس میں آگ کے شعلے زمین سے نکل رہے تھے۔ آواز آئی، اگر تمہارا عشق پاک ہے تو آگ تمہیں جلا نہ سکے گی۔ راجکمار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، ننگے پاؤں سیدھا آگ میں کود گیا۔ پہلے چند قدموں پر اس کے کپڑے جھلسنے لگے، مگر پھر اس کے دل کی دھڑکنیں اور آنکھوں کی نمی نے کائنات بدل دی۔ آگ پھولوں میں بدل گئی اور وہ وادی کامیاب سے پار کر گیا۔ محل کے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام پریاں، جنات اور آسمانی مخلوقات راجکمار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خطرناک امتحانات کو کامیابی سے پار کرنے والا یہ انسان اب تیسرے اور آخری آزمائش کے سامنے کھڑا تھا۔ پریوں کا بادشاہ اٹھا، اپنی نیلمی چھڑی بلند کی اور گرجتی ہوئی آواز میں بولا، آخری امتحان، قربانی۔ راجکمار نے گردن اٹھا کر پوچھا، کیا قربانی؟ بادشاہ بولا، تمہیں اپنی یادداشت، اپنی پہچان، اپنی ساری محبت، سب کچھ بھولنا ہوگا۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو تو بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی امید کے اسے آزاد کر دو گے۔ پورے محل میں سکتہ طاری ہو گیا۔ نور الہدیٰ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا مت کرو، مجھے اس کی یادداشت چاہیے، مجھے اس کی محبت چاہیے۔ مگر امتحان رک نہیں سکتا تھا۔ راجکمار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ نور الہدیٰ کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، اگر میری محبت میں سچائی ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، بغیر کسی شرط کے، چاہے میں تمہیں کل سے پہچان نہ پاؤں۔ تمہاری خوشی میری آخری دعا ہوگی۔ پریوں کی دنیا کی فضاؤں میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے راجکمار کے ماتھے کو چوما اور دھیرے سے بولی، تم کامیاب ہو گئے، تمہاری محبت نے ہر حد پار کر لی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم نے وہ قربانی دی ہے جو صرف سچے عاشق دے سکتے ہیں۔ اب تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ یاد رکھو، جو انسان سچا عشق کرتا ہے اسے کبھی بھلانا نہیں پڑتا۔ اچانک فضا بدل گئی، روشنی چمکی، درخت گانے لگے اور فضا میں محبت کی خوشبو پھیل گئی۔ راجکمار اور نور الہدیٰ ایک نئی زندگی۔ اب راجکمار کے سامنے دو راستے تھے، پریوں کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نور الہدیٰ کے ساتھ رہنا، مگر انسانیت کو چھوڑنا، زمین پر واپس جانا، مگر یاد عشق، سب کچھ دل میں محفوظ رکھتے ہوئے۔ راجکمار نے کہا، میں نور الہدیٰ کو ساتھ لے کر زمین پر جانا چاہتا ہوں تاکہ میرا عشق صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے بیچ ایک مثال بن جائے۔ بادشاہ نے اپنی چھڑی آسمان کی طرف بلند کی۔ ایک پل میں دونوں نیچے زمین پر پہنچ دیے گئے، جہاں ایک نیا باغ، ایک نیا محل اور محبت کی نئی داستان لکھی جانے والی تھی۔ زمین پر ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی، مگر یہ کوئی عام صبح نہ تھی، یہ وہ دن تھا جب ایک پری اور ایک انسان نے ایک ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ راجکمار اور نور الہدیٰ اب پریوں کی دنیا سے واپس آ چکے تھے۔ ایک دلکش وادی، دریا کے کنارے، پھولوں سے گھرا ایک شفاف محل ان کا نیا گھر تھا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو بادشاہ پریاں نے ان کے سچے عشق کے صلے میں دیا تھا۔ نئی زندگی، مگر نئے مسائل۔ پہلے دنوں میں سب کچھ خوبصورت تھا۔ نور الہدیٰ انسانوں کی زبان سیکھنے لگی، روٹی پکانا، پانی بھرنا، درختوں کے سائے میں بیٹھ کر گیت گانا۔ یہ سب کچھ اسے بہت عجیب مگر خوبصورت لگتا تھا۔
راجکمار اسے ہر روز گھمانے لے جاتا، کبھی پہاڑوں پر، کبھی بازار میں، مگر رفتہ رفتہ لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ حسد اور خوف۔ شہر کی عورتیں نور الہدیٰ کی خوبصورتی سے جلنے لگیں۔ مرد اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے، اور جلد ہی افواہیں پھیلنے لگی، وہ عورت انسان نہیں بلکہ جادوگرنی ہے، شاید جن کی بیٹی ہے۔ نور الہدیٰ کا دل دکھنے لگا۔ کبھی کبھی وہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی، جہاں اس کا پرانا گھر تھا۔ وہ بادلوں سے بنا محل، وہ نیلمی روشنی، اور وہ لمحے جب کوئی اسے پری کہہ کر عزت دیتا تھا۔ اب اسے جادوگرنی کہا جا رہا تھا۔ شک کا بیج۔ راجکمار ہر دن اسے دلاسا دیتا، مگر ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جس نے ان کے عشق کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شہر کے عالم دین مولوی عبدالحکیم راجکمار کے محل میں آئے اور کہا، بیٹا، ایک جناتی مخلوق کے ساتھ رہنا نہ تمہارے حق میں ہے نہ تمہارے لوگوں کے حق میں، یہ کفر ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ راجکمار نے غصے سے کہا، وہ میری بیوی ہے، میری محبت ہے، اس کا دل انسانوں سے بڑا ہے، مگر باہر لوگوں نے محل کے دروازے پر جلوس نکال دیا، مظاہرہ، نفرت، طعنہ، دھمکیاں۔ نور الہدیٰ خاموش کھڑی رہی، ایک آنکھ سے آنسو، دوسری آنکھ سے بجلی سی نکلی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ رات کا فیصلہ۔ اسی رات نور الہدیٰ نے راجکمار کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے لیے خود کو بھی مٹا سکتی ہوں۔ اگر میری موجودگی تمہیں تکلیف دے رہی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ راجکمار تڑپ گیا، نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کہیں اور، جہاں کوئی ہمیں نہ پہچانے، جہاں صرف ہماری محبت ہو۔ نور الہدیٰ نے آہستہ سے کہا، یا پھر میں انسان بن جاؤں، ہمیشہ کے لیے۔ راجکمار چونک گیا، کیا ایک پری انسان بن سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کیا نور الہدیٰ اپنے تمام طاقت، یادیں اور شناخت قربان کرے گی؟ کیا یہ عشق آخرکار مکمل ہو پائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی آنے والے فیصلے سے خوف زدہ ہو۔ راجکمار اور نور الہدیٰ ایک خاموش تنہا مقام پر کھڑے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی پہلی بار نور الہدیٰ نے راجکمار کو خوابوں میں دیکھا تھا، پریوں کی دنیا کا آخری دروازہ جو صرف ایک بار اور آخری بار کھل سکتا تھا۔ انسان بننے کا معاہدہ۔ اچانک آسمان چمکا، پریوں کے بادشاہ کا سفیر نیلم کے پر والا سفید باز نمودار ہوا اور ایک طلسمی کتاب پیش کی۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو پری کو انسان میں بدل دیتا ہے، مگر اس کے بدلے وہ کھو دیتی ہے اپنی پرواز، اپنی عمر اور اپنی یادیں۔ وہ پھر کبھی پری نہیں بن سکتی۔ راجکمار نے نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگر تم تیار نہیں ہو تو میں ساری دنیا چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں۔ راجکمار بولا۔ نور الہدیٰ نے کتاب پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، میں ایک پری ہوں، مگر تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا۔ آج میں بس تمہاری ہونے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ کتاب چمک اٹھی، روشنی نے نور الہدیٰ کو گھیرا، ایک لمحے میں اس کے پر جھڑ گئے، اس کی نیلی آنکھیں اب انسانوں جیسے ہو گئیں، مگر اس کا چہرہ وہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ محبت کا جشن۔ راجکمار نے اسے باہوں میں بھر لیا، پوری وادی میں گلاب برسے، پریوں کی دنیا نے آخری بار محبت کے حق میں نغمے چھیڑے، اور پھر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ محل دوبارہ آباد ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی کوئی جناتی مخلوق نہیں بلکہ ان کے بادشاہ کے دل کی رانی ہے، ایک ایسی عورت
جس نے عشق کی خاطر خود کو مٹا دیا۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئیں، اور برسوں بعد بھی جب ان کے بچوں کو یہ کہانی سنائی جاتی تو وہ حیرت سے پوچھتے، کیا واقعی ماں کبھی پری تھی؟ اور راج کمار مسکرا کر کہتا، نہیں، وہ اب بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اب وہ میری پری ہے۔ مگر محبت کی نہیں یہ کہانی ختم ہو گئی، مگر عشق کی یہ روشنی صدیوں تک رہتی ہے، کیونکہ جو محبت قربانی مانگتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کہانی بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی پر مبنی ایک نیا سلسلہ نور الہدیٰ کے بچوں اور آگے کی نسل کی مہمات پر شروع کر سکتا ہوں۔ کیا آپ چاہیں گے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔